العظيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات دعا ہے کہ خالق اللہ آپ کی اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے نچیز کی زبان پر ایسے الفاظ بلائے جس میں میرے پروردگار کی رضا اور خوشنودی اور ہمارے وقت کے امام کی طرف نصیحت ہو کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ قانون الہیہ یہ ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ محشور کریں گے، جس کی وہ پیروی کرتا رہا ہوگا اسی کے ساتھ محشور کریں گے۔ اگر توجہ میرے ساتھ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں عرض کرنا چاہوں گا مختصر سے وقت میں۔ میرے مولا رضا بادشاہ کے پاس اور اگر ممکن بھی ہو تو تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں۔ اب میرے مولا کے پاس ریان ابن شبیب آتا ہے اور میرے مولا اس کو مجلس اعضاء کی فضیلت بتاتے ہیں کہ ایک آنسو نکلا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اس کے بعد مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، کہ اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ درجات عالیہ میں ہو تو ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا اس کے بعد والے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو روزے قیامت اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ لہٰذا یہ قانون بن گیا۔ تھوڑی سی آواز مجھے ٹھیک کر دیں تاکہ یہ تھوڑی اذیت ہو رہی ہے آواز سے۔
اب یہ قانون بن گیا، جو جس سے محبت کرے گا، جو جس سے محبت رکھے گا، اسی کے ساتھ محشور ہوگا. کیونکہ رضا بادشاہ ناطق قرآن ہے. قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر اس شخص کو اسی کے ساتھ محشور کریں گے جس کی وہ پیروی کرتا رہا ہو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبوب کی خوشی میں خوشی مناؤ اور غم میں غم مناؤ. اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے گا کہ آپ جس ہستی کے لیے آئے ہیں اس کے لیے میرے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت القسیم الجنت والنار، اور اسی کے بیٹے بہشت کے سردار ہیں. اب آپ جس ہستی کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ آپ اسی کے ساتھ جنت میں کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئوں کی محبت واجب ہے، اللہ کے بنائے ہوئوں کی محبت. اور یاد رکھیے گا قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور قرآن فرماتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کو چھوڑ کے، اور مومن وہ ہے کہ جو میرے سے محبت کرے گا. اب توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. اب اللہ سے محبت مومن کی نشانی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت اور اپنے رسول اور آل رسول کی محبت کو ایک کر دیا ہے. اسی لیے تو امام علی نقی نے زیارت جامع کبیرہ میں فرمایا کہ من احبکم فقد احب اللہ ومن والاکم فقد والا اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ. کہ اہل بیت آپ سے جس نے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اللہ نے اپنی محبت واجب کر دی. اور یہ ہمارے بچوں کو بھی آیت آتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کو حکم دیا ہے کہ حبیب جو آپ نے تبلیغ کی، ان حیوانوں کو انسان بنایا، یہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، ان کو انسان بنایا. یہ بتوں کے سامنے، یہ پتھروں کے سامنے جھکنے والے لوگ تھے، ان کو صاحب تمدن بنا دیا. اس ساری تبلیغ کا اجر اگر ہے تو ان سے کہو وہ میری اہل قربا سے محبت ہے، میری اہل بیت سے محبت ہے، میری اہل بیت سے مودت ہے. اب اللہ نے اہل بیت کی مودت کو واجب کر دیا، اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رکھ دی کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اہل قربا سے مودت کرے. توجہ میری جانب رکھیں، اگر کیونکہ بلاخر بازار کی مجلس ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے، پیغام پہنچنا چاہیے، قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا، یہ اللہ کی جانب سے ہیں. کیونکہ اگر یہ خلیفۃ اللہ ہے یا ان کی امامت بنائی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے یہ علی کی ولایت بند حجرے سے نہیں لی، علی کی ولایت غدیر میں میدان سے لی ہے. سلامت رکھیں. اگر علی کا نعرہ بھی ہو اور اتنی دھیمی آواز میں، یہ میرے مولا کی توہین ہوگی. ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند خیبر شکن نعرہ لگائے، نعرہ حیدری. یہ علی کی ولایت اللہ سے لی ہے ہم نے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بھائی، علی تخت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ علی لوگوں کے تخت کا محتاج اس لیے نہیں کہ لوگوں نے علی کو بنایا نہیں. اس روئے زمین پر سب سے پہلا خلیفہ کون تھا بتائیں؟ قرآن کسے خلیفۃ اللہ کہہ رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ میرے فرشتوں میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں کی کیا آواز آئی؟ پروردگار اسے بنائے گا جو اس روئے زمین پر
خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اور یہ پورا ایک قصہ ہے پروردگار نے قرآن میں جو علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے آدم کو کچھ اسماء سکھا دیے، پھر فرشتوں سے کہا اب تم ان اسماء کو بولو، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار عالم ہم وہی جانتے ہیں کہ جو تو نے علم دیا تھا۔ یہاں جملہ میں دینے جا رہا ہوں اور یہ سبق آموز جملہ ہوگا، یہ دعوت فکر ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب آدم جیسے صفی اللہ کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ کرے تو علی ولی اللہ کے مقابلے میں گنہگاروں کا اجماع کیسے کر سکتا؟ جب اللہ نے بنایا فرشتوں نے اجماع کر کے یہ کہا، سب نے پروردگار خون ریزی کرے گا، کہا نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اور سجدہ بھی کروایا، یعنی پروردگار کے بنائے ہوئے کے سامنے اگر معصوم ملائکہ اکٹھے ہو کر کے بھی آ جائیں تو اللہ ان کے اجماع کو بھی قبول نہیں کرتا، تو پھر علی کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر کے خلافت سجانے والوں کو کیسے کریں؟ مجھے کسی نے کہا بھائی علی سے تو ان کے تعلقات ہی بہت اچھے تھے، اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی ان کو مشورے دیتے، علی ان کو ہلاکت سے بچاتے، علی ان کو ہلاکت سے بچاتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی کے مقابلے میں کوئی آیا اور علی نے اس کو مشورے دیے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں بھی کچھ خدا بنے جو خدا نہیں تھے۔ تو جو میری جانب نمرود بنا، فرعون بنا، شداد بنا، اب رزق دینے والا خدا ہے، ہوا چلانے والا خدا ہے، ساری نعمتیں دینے والا خدا ہے۔ اگر اب یہ کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی چھوڑی گئی ہوا سے فرعون جو تھا سانس لیتا تھا، اللہ کے دیے گئے رزق سے وہ جیتا تھا، اس طرح تو ان دونوں کے تعلقات ہی بڑے اچھے ہیں۔ تو جو میری جانب اب میں کیا کہوں گا میرے بھائیوں، اگر اللہ ہوا دے رہا ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ فرعون جیسے دشمن کو بھی رزق دے رہا ہے، تو یہ اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اگر علی کسی کو مشورے دے کے ہلاکت سے بچا رہا ہے تو یہ اچھے تعلقات کی دلیل نہیں، یہ علی کے مشکل کشا ہونے کا۔ اللہ کے بنائے ہوئے اللہ نے ہی ان کی مودت کو واجب کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب ان کی مودت پروردگار نے واجب کی ہے، اور جو بھی ان کی مودت سے منحرف ہو وہ ذات الہیہ کا منکر ہے، اس نے پروردگار کی معصیت کی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا تھا یا علی حُبُّکَ ایمان و بغضُکَ کفر، کہ تیرے سے محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض کفر ہے۔ اور میں عاشقان رسول سے یہ درخواست کروں گا جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، میرے رسول نے یہ فرمایا تھا من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ رسول سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے رسول سے بغض رکھا۔ اب جو رسول سے بغض رکھے اس کے اسلام کے بارے میں تم کیا کہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مودت کو واجب کر دیا، اس محبت کو واجب کر دیا، اور کہہ دیا کہ اعمال کی قبولیت کی شرط اہل بیت کی محبت ہے۔ نماز اس وقت نماز ہے کہ جو مجسم نواز کی اطاعت میں رہے گا، اور روزہ اس وقت روزہ ہے کہ جب
ناطق قرآن کی اطاعت اور محبت رکھ کر کے انسان کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو محبت کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور مومن کی نشانی بھی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا، اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ اب رسول کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اے حبیب قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے میرا رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو مجھ رسول کی اتباع اور پیروی کریں، اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہم ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یعنی محبوب خدا بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت کی تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ یعنی ان کی محبت اور ولایت کا اقرار کرنے کے بعد انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے کے بعد انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لو، اور اگر تو نے یہ لے لیا تو پھر تو نے رسول کی اطاعت کی، اگر رسول کی اطاعت کی تو پھر محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ، رسول نے میدان غدیر پر، خون غدیر پر 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں علی دیا تھا تو علی لے لو۔ ولایت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور اسی لیے میرے رسول نے فرمایا تھا۔ اب اس حدیث کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے، لیکن وضاحت کا میرے پاس وقت بالکل نہیں ہوگا، کہ حب علی حسنہ لا یضر مع سیئہ وَبُغْضُ عَلِيٍ سَيِّئًا لَا يَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنًا۔ اب کوئی ہو جو اس جملے کو سمجھ سکے رسول کے، کہ میرا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اے علی، تجھ سے محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور تجھ سے بغض ایسی برائی ہے کہ جس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ نماز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، روزہ حج زکوٰۃ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ بغض علی اتنی بڑی اللہ کی معصیت ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، اور میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے یہ فرمان ہے کہ علی سے محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کو کوئی برائی ختم نہیں کر سکتی۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ علی سے محبت کا دعویٰ کر کے جو مرضی کرو۔ یہ میرے مولا صادق نے فرمایا تھا کہ شرط قبولیت اعمال ہماری ولایت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ تم ہماری ولایت کے بعد جو کچھ کرو گے کرو، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہاری اطاعت ہمارے مطابق ہوگی تو پھر ہم تمہیں بہشت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور یہاں تک کہا کہ لن تنالوا شفاعتنا لمن استخفف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو حقیر جانے مجھ صادق آل محمد کی شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یعنی نماز کو حقیر جانا، نماز نہ پڑھنا بہت دور کی بات ہے، نماز نہ پڑھنا دور کی بات ہے، نماز کو خفیف اور حقیر سمجھنا اہل بیت سے شفاعت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ لہذا کیا مولا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی آ بھی جائے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر محبت آ جائے تو پھر برائی آتی نہیں۔ جہاں اہل بیت سے محبت ہوگی وہاں یقیناً اہل بیت کی اطاعت ہوگی، برائی ہوگی نہیں۔ اور جہاں اہل بیت کا بغض ہوگا، چاہے وہ جس طرح بھی نیکی کرے وہ نیکی ہوگی نہیں۔ اور میرے رسول نے اس کے بعد ایک اور جملہ کہہ دیا، اور اس جملے پہ اب مجھے تائید کا حق حاصل ہو جانا چاہیے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی شخص سال کے 365 دن روزے رکھے،
سال کی ہر رات قیام کی حالت میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزار دے، اپنی زندگی میں احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں تقسیم کر دے، زکوٰۃ دے دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حالت مظلومیت میں مارا جائے اور مقام ابراہیم کعبے کی دیوار کے ساتھ دفن ہو جائے، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو، تیرا بغض ہو، تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ سے مودت اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ واجب ہے۔ بس عزیزو، جن کی مودت اللہ نے واجب کی تھی نا، اور میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری مودت واجب نہ بھی کی گئی ہوتی نا، جتنا امت نے ہمیں ظلم کیا ہے اس سے زیادہ اور کر نہیں سکتے۔ بس جس انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، اگر اس محبت کا پاس رکھا جاتا نا، اس مودت کا لحاظ رکھا جاتا، تو زینب پردیس میں یتیم نہ ہو جاتی۔ یہ وقت علی کی بیٹیوں پہ سخت ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر باپ بیماری بستر پہ ہو تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن خود سوچو، علی جیسا باپ ہو اور زینب جیسا، اجرکم اللہ۔ بس آپ نے تو انتظار بھی نہیں کروایا، آپ آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں پرسار کے لیے۔ عزادارو، آج صرف زینب یتیم ہونے نہیں جا رہی، بلکہ اسلام یتیم ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علی کوفہ کے یتیموں کو پالا کرتے تھے۔ وہ کریم علی کہ جو علی کے مقابلے میں جنگ نہروان میں قتل ہو گئے تھے نا، ان کی اولادوں کو بھی علی پالتے تھے۔ علی اپنے دشمن کی اولادوں کو بھی پالتے تھے۔ عزادارو، ضربت لگنے کے بعد جب حکیم نے کہا نا کہ اے مولا حسن، درد کی شدت میں اگر کمی چاہتے ہیں نا تو مولا کو دودھ پلائیں، یہ خبر جب کوفہ کے یتیموں کو ملی نا عزادارو، تو کوفہ کے یتیم علی کے دروازے پر ہاتھوں میں جام لے کر کے آ گئے، اور مولا حسن مجتبیٰ نے کہا تم خود پیو، تو وہ رو کے کہتے ہیں اس وقت تک نہ پیئیں گے جب تک ہمارا امام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب میرے مولا حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام نجف میں میرے مولا کو دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے تھے نا، میں علی کی کریمیت پہلے آپ کو سمجھا لوں، علی کتنا کریم تھا۔ واپس پلٹ رہے تھے تو ایک پرانے گھر سے رونے اور بلکنے کی آواز آئی۔ میرے مولا حسن نے کہا آؤ بھیا حسن دیکھیں۔ دیکھا تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، اپاہج ہے، ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے کریم تو کہاں چلے گیا، اے میرے مونس و مددگار 3 دن سے تو نہیں آیا۔ میرے مولا نزدیک جا کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، بھوکے ہو پیاسے ہو؟ کہتا ہے بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، لیکن نہ بھوک کی وجہ سے گھبرا رہا ہوں نہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ مجھے اگر کوئی چیز یہ رلا رہی ہے تو یہ ہے کہ اللہ اس کے وجود کی خیر کرے جو 3 دن سے نہیں آیا۔ مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں وہ کون تھا؟ یہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا تھا، ہر روز صبح آتا تھا، میرے منہ کو صاف کر کے مجھے کھانا کھلاتا تھا، ہر روز شام کو آ کر کے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اور اپنا تعارف نہیں کروایا۔ زبان حال بیان کرتا ہوں اس موقع پہ، اور فقیر کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اے نبی نہ اچھا ہوا کہ تیری آنکھیں نہ تھی، تو نے وہ منظر نہ دیکھے جو مجھ غریب نے دیکھے۔ اجرکم اللہ، جو مصائب کے عاشق لوگ ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں، تم نے وہ منظر نہ دیکھے کہ جو علی مرتضیٰ نے منظر دیکھے۔ علی مرتضیٰ نے مدینہ میں اپنا گھر جلتا دیکھا، اپنی زوجہ کو لگتے ہوئے تماچے دیکھے، اپنی زوجہ کا ٹوٹتا ہوا بازو دیکھے۔
اجرکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزادارو مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں وہ کون تھا؟ یہ فقیر کہتا ہے بس وہ اپنا تعارف اتنا کرواتا تھا کہ ایک نیاز مند کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ 3 دن سے نہیں آیا. اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا, وہ کیوں نہیں آیا. حسن مجتبیٰ رو کے کہتا ہے اے شخص وہ کوئی اور نہ تھا, وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا جو ہر روز آتا تھا. آج کے بعد حسن مجتبیٰ آئے گا. اجرکم اللہ. میرے مولا نے جو 18ویں روزے کی افطاری کی ہے نا, شب قدر تھی ہے. میرے مولا کی اولاد مصلی عبادت پر تھی, اور خود بیبیاں روایت کرتی ہیں کہ جیسے ہی رات کا پہر گزرتا میرے مولا باہر جا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے یہی وہ رات ہے کہ جس کی رسول نے مجھے بشارت دی تھی, یہی وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ علی سے ہوا تھا. عزادارو بس ایسے جملے کہہ رہے تھے مولا. اور بچیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے مولا نے جب خطبے دیے نا 40 ہجری کے رمضان میں, میری جانب توجہ رکھیے گا, 40 رمضان کا ایسا رمضان تھا کہ جس رمضان میں علی کے خطبوں کا رنگ بدل گیا تھا. علی حسن کو کہتے ہیں حسن بیٹا کتنے دن گزر گئے, کبھی آواز آتی ہے اے بابا 13 دن گزر گئے. مولا کہتے تھے زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے. کبھی آواز آتی بابا 18 دن گزر گئے. آواز علی آتی تھی زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے. علی کے خطبوں کا رنگ تبدیل تھا. علی کی اولاد اس ماہ رمضان میں بہت پریشان تھی کیونکہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات کا میرے رسول نے علی سے وعدہ دیا تھا. اب میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. سحر جب کی میرے مولا نے سحر کرنے کے بعد جناب ام کلثوم کے گھر سے نکلنا چاہا. جب ان کے حجرے مبارکہ سے نکلے میں نے پورا مصائب پڑھ دیا تو جو میری جانب جیسے ہی باہر نکلے تو جو مرغابیاں اور بطخیں تھی انہوں نے میرے مولا کا راستہ روکا. جیسے ہی راستہ روکا تو رو رو کے وہ کچھ کہہ رہی تھی. میرے مولا اپنی بیٹی کی جانب مخاطب ہو کے یہ کہہ رہی تھی. ابھی بیٹھیے, جب اشارہ کروں گا اس وقت لائیے گا. عزادارو میرے مولا نے جب دیکھا نا مرغابیاں ارد گرد آ گئی, میرے مولا کے بطخیں ارد گرد آ گئی اور حالہ بنائے ہوئے ہیں اور مولا کو جانے نہیں دے رہی. مولا نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر پھیرا اور کہا ام کلثوم یہ اپنی بے زبانی میں تیرے بابا کا نوحہ پڑھ رہی ہے, یہ اپنی بے زبانی میں علی مرتضیٰ کا نوحہ پڑھ رہی ہے. عزادارو میرے مولا نے کہا اے ام کلثوم حسن مجتبیٰ سے کہنا اگر ان پرندوں کے کھانے پینے کا اہتمام نہ کر سکو تو ان کو آزاد کر دینا. اے جو علی کوفہ میں پرندوں کو بھی پیاسا اور بھوکا نہ رکھے, اسی علی کی پوتی سکینہ اس کوفہ سے پیاسی گزرے. بس عزادارو علی نے اذان فجر کہی. عزادارو اذان فجر کے بعد عزادارو میرے مولا بھی مصلی عبادت پر تھے کہ ابھی دوسرا سجدہ اٹھ رہا تھا کہ ابن ملجم نے تلوار کی ضرب لگائی. جبرائیل کی آواز آئی تحدثت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضیٰ. شہید ہو گئے, ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا. حسن اور حسین زخمی تقدمت والله أركان الهدى أركان الهدى تقدمت والله أركان الهدى كل زينة ترى زخمي کے آیا ہے. مشکل سے سفر یہ طے کیا, جاری ہے لہو کا دریا.
مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے۔ دیکھ لے زینب تیرا زخم